الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ نمازی بھائیوں، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت سے پہلے ہدایت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اور منتخب کر لیا، نیز رسالت کے ذریعے تمام عالم پر آپ کو فضیلت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو چند ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہیں، تاکہ پوری مخلوق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو واضح کرے اور آپ کے رب عز و جل کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ظاہر ہو جائے۔ علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو 4 اقسام میں بانٹا ہے۔ نمبر 1، پہلی قسم وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھیں۔ انہی میں سے رات کی نماز یعنی تہجد کا فرض ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی ہے آپ کے لیے۔ دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھیں، جیسے زکوٰۃ اور صدقہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر حرام ہونا، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یعنی یہ صدقات تو لوگوں کے میل کچیل ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں، نہ آپ نہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نمبر 3، تیسری قسم وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مباح اور جائز تھیں۔ انہی میں سے 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں۔ دوسروں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مباح چیزوں میں سے ایک آپ کے حق میں روزے میں وصال کا جائز ہونا ہے، وہ یہ کہ دوسرے دن کے ساتھ روزے کو ملا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا، روزے کو روزے سے نہ ملایا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو روزے کو روزے سے ملاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست کاحد منکم انی اطعم واسقى، یعنی میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی قسم وہ فضیلتیں ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو خاص کر دیا تھا اور دوسرے کسی شخص میں وہ نہیں پائی جاتی تھیں۔ ان میں سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بھائیوں، ان خصوصیات کے تعلق سے ہمارے اوپر کچھ باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1، ان کو جاننا، کیونکہ وہ خصوصیات مسلمان کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پہچاننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 2، ان پر ایمان لانا، ان کو سچا جاننا اور یہ سمجھنا کہ اللہ نے ان خصوصیات کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سبب بنایا ہے اور ان کے ذریعے آپ کے عظیم مرتبے کو بلند فرما دیا ہے۔ نمبر 3، ان میں سے صحیح باتوں کو اختیار اور طلب کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں سب صحیح نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ضعیف اور کچھ موضوع یعنی گھڑی ہوئی اور بناوٹی ہیں۔ علماء نے ان ساری باتوں کو اپنی مخصوص کتابوں میں وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ نمبر 4، ان خصوصیات کے عقل کے خلاف ہونے کا دعویٰ کر کے شک و شبہ پیدا کرنے سے دور رہنا، یعنی کچھ لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بعض احادیث میں شبہ پیدا کرنے کا مطلب ان احادیث کا باطل ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ عز و جل کی حکمت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دلوں کی باتوں کو آزمائے اور جان لیا جائے کہ کون سچے ہیں اور کون شک و شبے والے ہیں۔ نمبر 5، ان میں سے مشکل باتوں کے بارے میں علماء سے پوچھنا، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں
اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اس برتر ذات نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ نمازی بھائیوں، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے متعلق یہ چند باتیں ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مضبوط اور گہرا تعلق ہے۔ یہ ہمارے اندر مزید پڑھنے اور جاننے کا شوق پیدا کریں گی انشاءاللہ۔ میں اللہ سے اس کے احسان اور کرم کے ذریعے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والوں کی محبت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں فردوس اعلیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔